لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں اور چاہے وہ شارٹ کٹ کسی کو دھوکہ دے کر پیسے کمانے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی دنیا کے مشہور و معروف فراڈیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی وجہ شہرت ان کے فراڈ کرنے کے ہنر سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 1، روجا اگنیٹووا۔ دوستو، بلغاریہ کی رہنے والی 40 سالہ یہ خاتون ابھی تک دنیا میں کیے جانے والے سب سے بڑے سکیم کی ذمہ دار ہے۔ اس عورت نے ایک جھوٹی فائنینشیل انویسٹمنٹ متعارف کروائی جس کو دنیا میں ون کوائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خود کو کرپٹو کرنسی کی رانی یا کرپٹو کوئین کہلوانا پسند کرتی تھی اور وہ لوگوں کو جھانسا دیتی کہ اس نے بٹ کوائن کے مقابلے میں ایک نئی کرپٹو کرنسی ون کوائن کے نام سے ایجاد کر لی ہے۔ اور یہ خاتون اتنی چالاک تھی کہ بڑے بڑے بزنس مین کے اعتماد کو جیتنے میں کامیاب ہوئی اور اپنے فیک ون کوائن پر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کروانے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر ایک دن اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کو سمیٹ کر کرپٹو کوئین منظر عام سے اچانک غائب ہو گئی، اور اطلاعات کے مطابق ابھی تک اس خاتون کا کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ نمبر 2، چارلز پونزی۔ دوستو، اٹلی سے تعلق رکھنے والا یہ شخص دنیا میں ایک ذہین دھوکے باز کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے امریکہ اور کینیڈا میں اپنی زیادہ تر وارداتیں کیں۔ یہ شخص 1920 کے اوائل میں اپنی پیسہ بنانے کی اسکیم متعارف کروانے کی وجہ سے مشہور ہوا اور وہ لوگوں سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ وہ ان کی انویسٹ کی گئی رقم پر 45 دن کے اندر اندر 50% پروفٹ دے گا، اور اگر انویسٹمنٹ 90 دن کے لیے کی جائے تو 100% یعنی ڈبل منافع دے گا۔ پونزی کچھ عرصے تک اپنی انویسٹمنٹ اسکیم کو کامیابی سے چلاتا رہا، حالانکہ اس کے پاس انویسٹمنٹ پروفیٹیبلٹی کا کوئی سورس موجود نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف پہلے کیے گئے انویسٹرز کو بعد میں آئے انویسٹرز کی رقم سے پروفٹ کی مد میں منافع دیتا رہا، اور اس کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنے پر راضی ہو جاتے، جس سے مزید انویسٹمنٹ پکڑ کر وہ پہلے انویسٹرز کو منافع دیتا رہا، اور اسی طرح اس کی اسکیم تقریباً 1 سال تک چلتی رہی، اور جب نئے انویسٹرز آنا بند ہو گئے تو پونزی کی اسکیم زمین پر آ گری، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت پونزی نے $20 ملین کی انویسٹمنٹ حاصل کی جو آج کل کے $250 ملین بنتے ہیں۔ نمبر 3، اینا سوروکن۔ دوستو، اینا سوروکن ایک جرمن ہے جو رشیا میں پیدا ہوئی۔ 2013 میں وہ نیو یارک سٹی منتقل ہوئی جہاں اس نے اپنی ایک فیک شناخت انا ڈیلوے کے نام سے بنائی۔ اس نے نیو یارک میں خود کو ایک جرمنی کے ارب پتی خاندان کی اکلوتی وارث ظاہر کیا۔ اینا نے نیو یارک میں رہتے ہوئے خود کو سب کے سامنے ایسا ظاہر کیا کہ اس کو اس کی جرمنی کی وراثت سے $600 کروڑ ملے ہیں، جس کی بنا پر اس نے اپنے دوستوں، بینکوں اور لگژری ہوٹلز کے ساتھ لاکھوں ڈالرز کا فراڈ کیا۔ حال ہی میں اینا سوروکن نے خود پر بننے والی نیٹ فلکس سیریز کے لیے اپنی کہانی کئی لاکھ ڈالر میں بیچی ہے۔ نمبر 4، ڈبل شاہ۔ دوستو، ڈبل شاہ جس کا اصل نام سبت الحسن شاہ ہے، پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے نواحی علاقے کا رہنے والا تھا۔ ڈبل شاہ نے بھی پاکستان کے سادہ لوگوں میں متعارف کروایا اور پہلے صرف 15 دن کے اندر اندر انویسٹمنٹ کو ڈبل کرنے کی آفر کی، جس کو اس نے پورا کر کے بھی دکھایا، اور جب لوگوں کو ان کا پیسہ 15 دن کے اندر اندر ڈبل ہوتا دکھا تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح نہ صرف سیالکوٹ بلکہ پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ڈبل شاہ نے منافع ملنے کا دورانیہ 15 دن سے 70 دن کر دیا، جس میں 70 دن کے بعد وہ لوگوں کا پیسہ ڈبل کر کے دینا شروع ہو گیا۔ دوستو، ڈبل شاہ نے چارلز پونزی کی اسکیم کو ہی لوگوں میں متعارف کروایا تھا، اور آخرکار اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسے چارلز پونزی کی اسکیم کا ہوا تھا۔ جب انویسٹرز آنا کم ہو گئے تو لوگوں کا تقاضا بڑھنے لگا، اور ایک دن ڈبل شاہ کی ڈبل اسکیم کلیپس کر گئی۔
اور ایک اندازے کے مطابق لوگوں کی 7 ارب روپے سے زیادہ رقم ڈوب گئی، اور یہ ساری رقم عام متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی۔ دوستو، کچھ ایسا ہی پونزی اسکیم کا اسکینڈل کراچی میں بھی سامنے آیا تھا، جہاں ایک شخص عاطف زمان نے میڈیا حلقے کے کچھ افراد اور دیگر افراد کو ٹائر بزنس کا جھانسا دے کر اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی کیا، اور پونزی اسکیم کی طرح ہی کام کرتے ہوئے نئے انویسٹرز سے لے کر پرانے انویسٹرز کو طے شدہ پروفٹ دیتا رہا، اور اس کہانی کا انجام بہت دردناک ہوا، اور پیسوں کا تقاضا بڑھنے پر عاطف زمان نے بول نیوز کے اینکر پرسن مرید عباس کو پیسوں کا تقاضا کرنے پر گولی مار کر شہید کر دیا، اور پولیس کے مطابق پروفٹ کی رقم شامل کر کے اس سارے فراڈ کی رقم تقریباً 100 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ نمبر 5، فرینک ابیگنیل۔ دوستو، نیو یارک کا رہنے والا فرینک ابیگنیل جعلی چیکس کو کیش کروانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جعلی چیکوں کو کیش کروانے اور دوسرے لوگوں کا روپ دھار کر ان کے سائن کر کے چیک کیش کروانے کا ماہر تھا۔ اس نے 1960 کی دہائی میں صرف 5 سال کے عرصہ میں ہی دنیا کے 26 ممالک میں $26 لاکھ کے جعلی چیکس کیش کروائے۔ یہ شخص اپنے فراڈز کو لے کر اتنا مشہور ہوا کہ اس کی زندگی پر ہالی ووڈ نے ایک فلم کیچ می اف یو کین بھی بنائی، یعنی پکڑ لو اگر پکڑ سکتے ہو۔ فرینک روپ دھارنے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اور 26 ممالک کے سفر میں اس نے کئی بار پائلٹ کا روپ دھار کر مفت سفر بھی کیا، اور بہت دفعہ وکیل اور ڈاکٹر بن کر بھی لوگوں کو لوٹتا رہا۔